नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मालिकि यौमिद्दीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة على رسوله الكريم جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين ولعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں البیت فاؤنڈیشن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم آپ کی خدمت میں اپنے معروضات کو پیش کر سکیں اور جناب فاطمہ زہرا کی دعا کے حقدار ہوں. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا ہم آپ تمام حضرات کو جو اس مشن اہل بیت کو آگے بڑھانے کے لیے صحیح کوشش کر رہے ہیں ان کو زندہ و سلامت رکھے، ان کے توفیقات میں اضافہ کرے، مخصوص ان کے تمام اعمال خیر کو بطفیل آبا عبداللہ حسین قبول فرمائے اور اس کی کثیر جزا دنیا اور آخرت میں عطا کرے. سب سے بڑی دعا کہ کبھی بھی ان کی نسل میں ایسا نہ ہو کہ ذکر محمد آل محمد کرنے یا اس ذکر کو فروغ دینے والے باقی نہ رہیں. خدا ہمیشہ امام زمان کے دور تک ان کی نسلوں میں اس ذکر کرنے والوں کو باقی رکھے. اور آج کا دن جیسا آپ نے شب کی مناسبت سے منتخب کیا، آج کی شب 28 سفر کی شب ہے کہ جو مترادف ہے خلق عظیم کے فائز رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے اور ساتھ ساتھ جناب امام حسن مجتبیٰ کی شہادت اور 29 سفر جو ایران میں منائی جاتی ہے امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت سے. اس لیے اگر یہ 28 سفر کا دن ہوتا خالی اور آپ اسی مناسبت کو رکھتے تو میں رسول سے متعلق آیت کا انتخاب کرتا، لیکن کیونکہ رسول بھی امام بھی ہیں اور خاتم المرسلین بھی ہیں، اس لیے میں نے جس آیت کو سورہ انبیاء کی منتخب کیا تھا 73 نمبر کی، اس میں خدا کا جو فرمان ہے وہ بہت ہی واضح کہ کہہ کے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا کہ ہم نے انہیں امام بنایا ہے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعْلَ الْخَيْرَاتِ اور ہم ان کی جانب جو ہے عمل خیر کی وحی کرتے ہیں. اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات، یہ امر خیر میں نماز کا حکم ہے اور ساتھ ساتھ ادائیگی زکوٰۃ کا حکم ہے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور یہ ہمارے بڑے ہی عبادت گزار بندے. لازمی کہ یہ آیت وہ ہے کہ جو فضیلت عامہ اطہار بیان کر رہی ہے. اب لازمی کہ یہ وَجَعَلْنَاهُمْ کی اگر وضاحت کروں تو بہت دیر لگے، اس لیے بڑا ہے ہمارے استاد کا بڑا پیارا انداز اس کو سمجھانے کا. وہ کہتے ہیں دیکھیے کل میں نے عرض کیا تھا امام زمانہ پہ کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے امام زمانہ کے سلسلے میں معرفت، محبت و اطاعت.
لازمی کہ یہ میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی ایسا اسلامی فرقہ نہیں ہے کہ جو امام زمانہ کے سلسلے میں اپنی کتابوں میں کچھ نہ کچھ نہ رکھتا ہو. نام ہے، آنے والے زمانے کے حالات ہیں، ان کے صفات ہیں، اور جس امر کے لیے آئیں گے وہ امر سب میں متفق علیہ ہے. امر ہے کہ جب وہ آئیں گے تو جو دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی وہ عدل و انصاف سے بھر جائے گی. اسی کے انتظام میں ساری کائنات ہے، اور یہی تمام مسلمانوں کی کتابوں میں لکھا ہے. تو ہمارے استاد محسن خالد ایک دن سنی علماء کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا بھائی بہت ہی سمپل بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھو ہم سب چاہتے ہیں کہ ظلم ختم ہو جائے اور عدل و انصاف قائم ہو جائے، دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک 12واں ہادی ظہور نہ کرے. یہ ہمارا عقیدہ. لیکن آپ کے عقیدے سے جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہادی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، رسول منتخب کر کے نہیں گئے، اللہ نے ان کا نام نہیں بتایا، امت پر چھوڑ کے گئے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے جسے مناسب سمجھے منتخب کر لے. تو کیوں نہ آج ہم بڑی سقیفہ بناتے ہیں، وہاں پر تو چند سو لوگ جمع تھے. آج ہم کیا کرتے ہیں، تقریباً جو ہے وہ 50 سے زیادہ اسلامی کنٹری ہیں، سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور سارے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد سب سے کہتے ہیں کہ سب مل کر ایک انسان کو اپنا جو ہے وہ رہبر منتخب کر لیں، اور اس کو ہم جس امام کے انتظار میں ہیں اس سے منسوب کر دیں گے کہ یہ ہمارے وہ ہادی ہیں، وہ رہبر ہیں، وہ امام ہیں جن کے انتظار میں، اور ان کو کمان سونپ دیتے ہیں پوری دنیا کی، اور ان سے کہتے ہیں بھئی آپ اس دنیا کو عدل انصاف سے بھر دیں. کیونکہ لازمی ہے، آپ کے یہی میتھڈ تھا، آپ نے اس ٹائم پہ اسے یوز کیا تھا، آج پھر یوز کرتے ہیں. اس ٹائم پہ تھوڑے سے لوگوں نے اس کو جو ہے یوز کیا تھا، آج بڑے پیمانے پر کرتے ہیں، بڑا سقیفہ بناتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں کم سے کم ہمیں ظلم سے نجات مل جائے گی، عدل و انصاف قائم ہو جائے گا. تو وہ سنی علماء بولے کیوں صاحب یہ ممکن نہیں ہے. تمہیں کیوں ممکن نہیں ہے؟ بولے ہم چن تو لیں گے، لیکن وہ اوصاف کہاں سے عطا کریں گے جو 12ویں کے ہماری کتابوں میں لکھے ہیں؟ وہ طاقت کہاں سے دیں گے جو اس کتاب میں لکھی ہے؟ وَيَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے امر سے ہدایت کے، وہ امر الہی کہاں سے لا کر دیں گے جس کی وجہ سے وہ ہدایت کرے؟ تو محسن قادری نے چھوٹا سا سوال کیا کہ جب تم 12ویں کو نہیں چن سکتے تو پہلے کو کیسے چن لیا تھا؟ سب بات کر دیجیے. تم نے وہی کی، اس کا مطلب ہے کہ یہاں تک جو منزل پہنچی ہے اس کا سبب ہی یہی ہے، ورنہ ممکن نہیں تھا. بہت سمپل آنسر کہ ممکن نہیں ہے کہ انسان خود رہبر کو چن لے. اللہ کے لیے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اللہ نے انہیں بنایا ہے. بنایا کب ہے، کیسے بنایا ہے؟ ابھی منزل تو عجیب ہے ذرا نگران. جو کائنات نہیں بنی تھی وہ تھے، یہ زمین کا فرش نہیں تھا وہ تھے، یہ آسمان کا شامیانہ نہیں تھا وہ تھے، یہ سورج کی جو ہے گردش نہیں تھی وہ تھے، یہ چاند کے جو ہے وہ رانائیاں نہیں تھی وہ تھے، ہم نہیں تھے وہ تھے. اور ذرا میں کائنات نہیں رہے گی وہ رہیں گے. تو لازمی یہ منزل کیا ہے؟ لیکن ایسا ہے کیونکہ کائنات بنی ہی ان کے سب سے چند چیزیں کہ رسول اکرم عرض کروں کہ انشاءاللہ میں تاریخ کی وضاحت پہ. تو سب سے پہلی منزل یہ کہ کائنات جو بنی ہے، یہ کائنات کا انسان احاطہ نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا یہ کتنی بڑی ہے. اور سنے گا کیوں؟ کیونکہ رسول اکرم کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ایک عجیب سی حدیث ہے، حدیث قدسی، لولاک لما خلقت الافلاک، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم یہ جہان ہی نہ بناتے، یہ کائنات ہی خلق نہ کرتے، افلاک ہی نہ بنتے. اب سب سے بڑی بات ہے، آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ افلاک کیا ہے؟ دیکھیے جتنی بڑی ہستی ہوتی ہے اس کے صدقے میں اتنی بڑی چیز بنائی بھی جاتی ہے. جتنی بڑی ہستی ہوتی ہے اس کے صدقے میں اتنی بڑی چیز بنائی بھی جاتی ہے. اب ہے کیا زنگامی؟ اصل میں یہ ہم پہلے سمجھتے تھے ہمارا جو ہے یہ دنیا بھئی یہی ہے اور کچھ نہیں ہے.
پھر ذرا سا انسان میں ذرا سا اور بیداری شعور آئی انڈرسٹینڈنگ آئی اس نے کہا نہیں بھائی یہ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی ایک سولر سسٹم بھی ہے اس سولر سسٹم کے اندر ایک منزل اور ہے اور وہ کیا ہے کہ نہیں پوری گیلیکسی بھائی یہ ایک گیلیکسی نہیں ہے ایسی تو بہت سی گیلیکسیز ہیں اب سنیے گا ذرا غور سے ذرا میں بہت مختصر کر کے پڑھوں گا بہت سی چیزیں اس میں کئی مجالس کا چاہتا ہوں کہ خلاصہ آپ کو دے دوں انشاءاللہ تو کتنی گیلیکسیز ہیں تو انہوں نے ایک ہبل ٹیلیسکوپ لگایا ہے نا جو لگا ہوا ہے اسپیس میں اس کا کام کیا ہے وہ ڈسکور کرتا ہے گیلیکسیز کو کہ دنیا میں گیلیکسیز کتنی ہیں تو فرسٹ ٹائم پہ جو اس نے ڈسکور کیا جو پہلا رپورٹ اس کی آئی جو اس کی تمام گیلیکسیز کو اس نے ڈسکور کیا جو ریکارڈ کی گئیں جو انٹرنیٹ پہ پرانی موجود ہے وہ 40 بلین تھی کتنی گیلیکسیز ہیں 40 بلین ملین نہیں ہاں غور سے آپ جا کے کریے گا انٹرنیٹ پہ آپ کے پاس موجود ہے ابھی چاہیے تو ابھی غور کیجیے ہاں شیخ غور پوچھ لیجیے گا سید حسین کی بات پہ یقین نہ ہو تو صلوات پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد کتنی ہے یہ پہلی رپورٹ ہے پھر انہوں نے ایک زمانے کے بعد دیکھا کہ نہیں ہم نے جو اس کے اندر جو ہے وہ ٹیلیسکوپ لگا رکھا ہے جو ہم نے مرے لگایا جس سے دیکھتا ہے دور تک اچھا یہ دیکھیے عجیب چیز ہے یہ جو ہبل ٹیلیسکوپ ہے جو لگا ہوا ہے وہاں پر یہ چھوٹا موٹا نہیں ہے ذرا یہ کم سے کم آپ کا یہ ٹیلیسکوپ یہاں سے دیکھتے ہیں چھوٹا سا ہوتا ہے اس کی نارمل سائز جو ہے وہ بس کے برابر ہے کتنا بڑا لگا ہوا ہے ایک بس کے برابر ہے اتنا بڑا اس کی جو ہے وہ دوربین ہے جو لگی ہوئی ہے بس کے برابر ہے اب ایک سب سے بڑی بات ہے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں سائنسدان سے آپ ماشاءاللہ صاحبان بصیرت ہیں وہ چھوٹا سا سوال یہ آپ کا جو آپ پاس کیمرے ہیں ماشاءاللہ گھر پہ سبھی کے پاس ہوں گے آپ کے کیمرے کتنے بڑے ہوتے ہیں زیادہ اتنا بڑا ہے نا کتنا جو ہے وہ کر سکتا ہے کتنے میگا پکسل کی جو ہے وہ فوٹوگرافی کرتا ہے میکزیمم ابھی 24-30 چل رہا ہے اس سے زیادہ نہیں میکزیمم میں بھائی فوٹوگرافر میں جانتا ہوں ریسرچ کرتا ہوں ان کے لیے نا تو 30 میگا پکسل سے زیادہ فوٹوگرافی نہیں کرتا اب ہبل ٹیلیسکوپ جو لگا ہوا ہے وہ 2000 میگا پکسل کی فوٹوگرافی کرتا ہے اس کی سائز کیا ہے بس کے برابر آپ کی کتنی بڑی ہے ڈی وی آر کے برابر اب سوال ہے سائنس سے بھئی آپ کو اگر گیلیکسیز کی پکچر اتارنی تھی تو اتنا ہی بڑا کیمرہ لگاتے کیوں بس کے برابر لگایا بولے مولانا آپ کو پتا نہیں ہے اتنی ڈسٹینس کی جو ہے تصویر کے لیے اتنا چھوٹا کیمرہ کافی ہے گیلیکسیز کا پتہ لگانے کے لیے بڑا کیمرہ چاہیے میں نے کہا دونوں کیمرے برابر ہیں کیمرہ ہے بولے نہیں دونوں برابر نہیں مولانا بڑا فرق ہے ایک زمین پہ زمین والوں کی تصویر اتارتا ہے ایک آسمان میں جا کے آسمان والوں کی تصویر اتارتا ہے دونوں میں بڑا فرق ہے ایک کا میگا پکسل ہے 24 ایک کا 2000 ایک ہے جو اتنا سا ایک ہے اتنا بڑا میرے کہ سائنسدان کو پتا ہے کہ دونوں کیمرے میں فرق ہوتا ہے کبھی نہیں کہتا وہ کیمرہ ہمارے جیسا ہے ہم اس جیسے ازانا کہاں اس کا مفہوم کیا ہے کیونکہ جس کو بڑی ذمہ داری دی جاتی ہے اس کی کوالٹی بھی زیادہ ہوتی ہے اگر مسلمان یہی سمجھ جاتا تو کبھی رسول کو اپنا جیسا نہ کہتا کہ ہم زمین سے زمین کہہ لیتے وہ آسمان سے لا کر وہ ہمیں عطا کرتا ہے محمد علی محمد ورحمت صلوات صلی علی محمد وآل محمد دونوں کیمرے بہت فرق ہیں ہبل میں جو دیا اس کی پورے hubble.com کے نام سے ویب سائٹ ہے اس کو بڑی پیاری تصویر لگی کبھی دیکھیے گا جا کے کیا خوبصورت تصویر ہے اس میں تاریخ بہت زبردست تو اب جو ہے اچھا اس کے بعد انہوں نے اس کا وہ بدل دیا میرا نیا لگایا اس کو موڈیفائی کیا موڈیفائی کرنے کا اس کو اب اور ایکٹیویٹ کیا اب ایکٹیویٹ کرنے اب جو دوبارہ اتارتا ہے تو اور دور کی تصویر لگائے اب جو اس نے ڈسکور کیا کتنا بتایا تھا پہلے سٹارٹ میں 40 بلین اب 400 بلین ہے کتنی ہے 400 بلین جو ہے وہ گیلیکسیز ڈسکور کر چکا ہے تب وہ سب کی تصویریں اس پہ اس کا مطلب کیا ہے ہمارا جو ایک چھوٹی سی گیلیکسی ہے بیچاری اس کا تو ایسا پتہ ہی نہیں رہے گا 400 بلین گیلیکسیز جو ہیں وہ بھی اس فضا میں موجود ہے اور وہ بھی انتہا نہیں ہے ہو سکتا ہے میرا پھر چینج کر دیا جائے پھر کچھ اور ڈسکور کرے پھر کوئی اور نکلے اس کا مطلب ہمیں انتہائی عالم کا پتہ نہیں ہے جب مادہ کتنا اللہ نے خلق کیا اس کا پتہ نہیں ہے تو کیا کہا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق اے نبی آپ نہ ہوتے تو میں کچھ نہ بناتا جو بنایا اسی کا پتہ نہیں کتنا بڑا ہے تو کیسے پتہ چلے گا جس کے صدقے میں بنایا ہے وہ کتنا بڑا ہے محمد علی محمد ورحمت صلوات اللہم صلی علی
جو بنا ہوا ہے میں اس کا پتہ نہیں کیا دنیا میں پتہ ہی نہیں ہے. دنیا ڈسکور کیے جا رہی ہے اور حیران ہے شزدہ ہے کہ اس کی ڈسٹنس کتنی دور ہے. سب ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے گلیکسیز ایک دوسرے تو جو سائنس ہے آپ کو جا پڑی. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو تمام کائنات میں رانائیاں ہیں اللہ کی مخلوق گردش کر رہی ہے خلقت خدا کے نظارے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ باقی ہے یہ کسی کے صدقے میں ہے. کل کی بات سے ریٹ ہو جائے گا جملہ سن لیجئے. اذان جس کے صدقے میں بنایا آپ نے مشرق فرش بچھایا ہے یا علم سجائیں محرم ختم ہو جائے گا علم سمیٹ کے رکھ دیں ہے نا. جو محرم کے جو سجائے جاتے ہیں مجلس ختم ہو گئی فرش اٹھا لیتے ہیں. تو بھائی اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ کائنات لولا لما خلق الافلاق ہے. یہ نبی آپ کے صدقہ منایا ہے. نبی تو 28 سفر کو چلے گئے تو اسی دن کی بساط سیمنٹ لی جانی چاہیے آج تک بچھی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کیا سبب ہے کہ موجود ہیں. اسی لیے کہا کہ ایک نہیں رکھے 4 محمد رکھے 12 میں 4 محمد رکھے. کیوں رکھے اس کا سبب یہی تھا تاکہ ایک پیغام لے کر آئے گا دوسرا جو ہے باقر علم بن کر اس کی وضاحت کرے گا تیسرا اپنے تقویٰ سے اس کو استحکام دے گا چوتھا آخری باقی رہے گا جب تک خدا کو کائنات کو باقی رکھنا ہے. سلوات پڑھیے صلی اللہ محمد وآل محمد. اس کا سبب یہ تھا کہ یہ بساط آج بچھی ہوئی ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے ایک کو آج بھی باقی رکھا ہے تاکہ یہ کائنات میں تمام کیفیتیں باقی رہ سکیں ختم ہو جائے. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے. یہ کتنی بڑی کائنات ہے انسان اس کا اندازہ نہیں لگا. تو جس کے صدقے میں بنی ہے اس کی عظمت کتنی ہوگی اس کا اندازہ بھی لگانا ممکن نہیں ہے. امام حسن مصطفیٰ پہ میرے پاس بہت کم وقت ہے اس میں تھوڑا سا پڑھانا ہے. سنیے کہ 4 ہی جو ہیں مناسبتیں ہیں سب کو ایک ساتھ جگہ دینی ہے. سنیے یہ رسول اکرم کے اوپر چند چیزیں. رسول اکرم کی زندگی کے سلسلے آپ دیکھیے کہ رسول کی زندگی کی جو سب سے بڑی اہمیت مسلمان اگر آج بھی عظمت رسالت میں آپ کو مان لے تو اس کو احساس ہو کہ خداوند عالم نے کیا نعمت عطا کی. ہم بھائی پوچھے تھے سوال میں مجھے بات یاد ہے کہ سنیے عظمت رسول پہ کب سے رسول ہیں تو رسول نے خود کہا ہے جب کچھ شے نہیں تھی خدا سب سے ہم کو بنایا ہمارے وجہ سے کائنات بنی. پوری حدیث میں اس کو لیکن سنیے کہتے ہیں چیٹی پہ میں نے ابھی مجلس پڑھی ریسنٹلی یہاں نہیں پڑھی موقع نہیں ملا انشاءاللہ پھر کبھی موقع آپ کو نرس کروں بہت یونیک مجلس. اس کے پہلے یہاں آیا تھا تو ہنی بھی پڑھی اس میں سے ایک نقطہ سن لیتا ہوا کہ چیٹی کی جو ایگزسٹنس لکھی ہے اس ارتھ پہ وہ لکھی ہے تقریباً 110 سے 120 ملین ایئر اولڈ ہے یہ اینٹس دنیا میں. کتنی پرانی جی یہ کوئی مذاق نہیں ہے یہ سائنس کی ڈسکوری ہے. یہ زمین پہ چینٹی کا وجود 110 سے 120 ملین ایئر اولڈ ہے. ڈائناسور ختم ہو گئے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. اتنی اسمارٹ ہے یہ اتنی اسمارٹ ہے کہ ڈائناسور جو ہے وہ اس حادثے میں ختم ہو گئے لیکن یہ اپنے آپ کو بچا کر لے گئے. بڑی یونیک چیز ہے. اب لازمی کہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے جب سے یہ چیٹی ہے اسی کے ساتھ ساتھ سے ہنی بی بھی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہنی بی بھی بہت اولڈ ہے. وہ بھی نہیں ہے بہت پرانی ہے. خدا نے بہت پہلے بنایا تھا. ہنی بی بہت اولڈ ہے. جب وہ اولڈ ہے تو جب ایک دن اس کے بہت سے واقعات ہنی بی کے تو ایک دن جو ہے اس نے پوچھا ان سے مولا بتائیے کہ یہ ہنی بی جو نیکٹر کلیکٹ کرتی ہے جو آتی ہے پراگ پھر نیکٹر لے کر آتی ہے بہت کڑوا ہوتا ہے بہت ہی کڑوا ہوتا ہے لیکن جب یہ لاتے لاتے اپنے جو ہے وہ ہائیو تک اپنے چھتے تک پہنچاتی ہے اور اس میں رکھتی ہے تو یہ میٹھے شہد میں بدل جاتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ رب کا النحل ان تخلیق من الجوار بیوتا کہ ہم نے وہی کے اوپر ہم نے جو ہے شہد کی مکھی کے اوپر وہی کی کہ وہ اپنے جو ہے مکھی کے اوپر چھتے بنائے. تو اس کے اندر لکھا ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو امام نے بڑا پیارا جواب دیا. بولے سبب یہ ہے کہ اوحا النحل کہ ہم نے جو ہے وہ شہد کی مکھی پہ جو وہی کی وہی کیا ہے وہی یہ ہے کہ جب وہ نیکٹر سے یہ کڑوا مادہ لے پھول سے نیکٹر لے جو کڑوا مادہ ہے اور لے کر اپنے ہائیو کی طرف چلے تو راستے بھر محمد و آل محمد پہ درود پڑھتے ہوئے جائے. محمد آل محمد برندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
برکت سے وہ کڑوا مادہ میٹھا ہو جاتا ہے. یہ محمد آل محمد پہ درود کی برکت ہے کہ جو آپ کو شہد میٹھا ملتا ہے، کڑوی چیز میٹھی ہو جاتی ہے. یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ حنیفی پہچانتی ہے کہ محمد مصطفیٰ کون ہے، یہ جانتی ہے کہ درود کیسے پڑھا جائے گا، کب پڑھا جائے گا، اس کا اثر کیا ہے، اور کب سے پڑھ رہی ہے؟ جب انسان دنیا میں نہیں آیا تھا. سبب یہ ہے کہ اللہ نے حنیفی کو انسان سے پہلے بنایا ہے. سب سے بڑی دلیل کہ جب جناب آدم کو دنیا میں بھیجا تو آدم خلق ہوئے تھے جنت میں، جنت کی غذائیں کھاتے تھے. اچانک جب آپ امریکہ سے ہندوستان جاتے ہیں، وہاں کا کھانا کھا کے بیمار ہو جاتے ہیں، اس لیے ٹرائی کرتے ہیں کہ بوتل میں پیک پانی پئیں ورنہ کھڑ سے بیمار ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں کا ماحول الگ ہے، وہاں کا الگ ہے، یہاں ہائیجین الگ ہے، وہاں کی الگ ہے. تو آدم کا بھی پتہ یہی تھا کہ بہت اچھی جگہ بنے ہوئے تھے. یہاں دنیا میں آتے، دنیا کا مادہ جو ہے اتنا پیوریفائڈ نہیں تھا، جنت کی غذا کھانے کی عادت تھی، دنیا میں آتے ہی بیمار پڑ جاتے. اللہ نے کہا ہم عادل ہیں، ایسا نہیں کریں گے. جنت کی غذائیں اگر تمہیں یہاں نہیں مل رہی ہیں تو زمین پر اگر جاؤ گے تو ایسی غذا ملے گی جو جنت جیسی ہو. اس لیے شہد بنا کر مکھی، شہد کی مکھی نے رکھا تھا تاکہ آدم آ کر شہد کھائیں تو بیمار نہ پڑے. اس کا مفہوم ہے آدم بعد میں آئے، مکھی نے پہلے سے غذا فراہم کر رکھی. یہی تو رازق کا کمال ہے. صلوات پڑھتے جائیں. صلی علی محمد وآلِ محمد. تو کہانی پرانی ہے، تو جب سے وہ درود پڑھ رہی ہے اس کا مطلب محمد آل محمد کا وجود اس سے پہلے سے ہے. یہ بنی ہی ان کے صدقے میں، یہ بنی ہی ان کے صدقے میں. جب صدقے میں اچھا عجیب چیز ہے. اچھا یہ اور بھی عجیب چیز یہ ہے جو پوری آیت ہے شہد کی مکھی کے سلسلے میں، اس کی وضاحت نہیں کرا، لیکن چیٹی کے سلسلے میں کہ وہ سلیمان کو پہچانتی تھی. پوری آیت ہے، میں جاؤں گا اس کے اندر زیادہ دیر لگ جائے گی، وقت نہیں ہے اس لیے. تو سلیمان کو پہچانتی، جب سلیمان کو پہچانتی تھی اس کا مطلب کیا ہے کہ مادے میں یعنی چینٹی میں یہ شعور ہے کہ وہ نبی کو پہچان لے. شہد کی مکھی میں یہ شعور ہے کہ محمد مصطفیٰ کی عظمت کو جان لے اور ان پہ درود بھیج کر اپنے جو ہے وہ کڑوے مادے کو میٹھے شہد میں بدل لے. ہے نا؟ یہ اس کا مفہوم کیا ہے کہ اگر یہ کام اگر مسلمان کر پائے تو ان حیوانوں سے بھی بدتر ہو جائے گا. اسی لیے کہا کہ تمہارے لیے سب سے بہترین چیز یہی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے گناہوں کی کڑواہٹ کو نیکی میں بدلنا چاہو تو سب سے بہترین وسیلہ محمد اور آل محمد میں درود ہے. کیونکہ تم ایک مرتبہ درود بھیجتے ہو، خدا تم پہ 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے. میرے پاس درود پہ جانا ہے 265 روایتیں ہیں. میں بھی ٹرانسلیٹ درود کے فضائل پہ 265 روایتیں کتاب میں ہیں. اردو میں ٹرانسلیٹ کروا دی، میرے پاس پڑھی ہیں. اتفاق سے میں نے ٹرانسلیٹ کیا تو پاکستان میں وہ بھی 2 ٹرانسلیشن موجود ہیں اس کے، بہت پرانی بات عجیب. تو اس کا مطلب یہ خود بتائیں کہ اگر درود پہ اتنے جو ہے وہ روایتیں اور حدیث ہیں، اتنے ثواب ہیں، تو ایسا جس پہ درود بھیجا جاتا ہے اس کی عظمت کیا ہوگی. اس لیے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اس لیے کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے. اللہ اس لیے بھیجتا ہے کیونکہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو پہچانوایا ہے. اس لیے اللہ ان کو پہچانوانے کے لیے عمل خود بھی کرتا ہے، ملائکہ سے بھی کرواتا ہے اور مومنین سے بھی چاہتا ہے کہ کرتے رہیں. سبحان اللہ. یہ دوسری چیز ہے، ایک اور موضوع بھی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سارے میں جیسے ڈیٹیل سے پڑھتا ہے. مائیکل ہارٹ کی کتاب ہے، اکثر لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں. میں نے اس کے لیے الگ مجلس تیار کی تھی بہت سال پہلے، جہاں پڑھنے جاتا تھا 28 سفر میں کئی جگہ پڑھی. میں نے دیکھا کہ اس نے جو لکھا ہے رسول اکرم کو فرسٹ پوزیشن دی ہے 100 لوگوں میں. میں نے فرسٹ 10 لوگوں سے رسول کا کمپیریزن کیا تھا کہ اس نے تو اپنے اعتبار سے لکھ دیا، وہ اس کا تو کرسچن ہے، اس نے لکھا ہے یہ سارا 30 نمبر پر ڈالا اس نے، ہے نا. اور اس نے جو سارا کمپیریزن کیا ایسے نیوٹن کو سیکنڈ نمبر پر ڈالا ہے، جو اس نے پورا سلسلہ الگ الگ لوگوں بہرحال اس کی اپنی ثوابدید تھی جیسا اس نے کیا. لیکن بہرحال اس نے جس بھی لاجک سے اس نے بلکہ سیکنڈ ایڈیشن میں اس نے وضاحت بھی کی کہ جس کو میں نے کیوں اس نمبر پر ڈالا ہے اور محمد مصطفیٰ کو کیوں فرسٹ نمبر پر ڈالا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ جیسس صرف اسپرچل پیغام لائے تھے، سوشل پیغام نہیں لائے تھے. رسول خدا
سوشل پیغام بھی لائے تھے، ریلیجیس پیغام بھی لائے تھے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے معاشرے کے اسٹیبلشمنٹ میں جو بھی چیزیں ضرورت تھی سب چیزوں کو اسلام کے آئینے میں فراہم کیا تھا، مکمل اس نے کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم کا اپنی زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ تو دو چیز سن لیجیے، میں زیادہ وضاحت نہیں کرتا، صرف تاکہ رسول اکرم کی شہادت اس لیے آپ کو اس سے احساس ہوگا کہ بڑا فرق ہے ان سب لوگوں میں، کلوز بھی نہیں ہے، کمپیریزن ممکن بھی نہیں ہے، تو اس نے لکھ دیا تو چلیے کمپیریزن کیوں؟ آئزیک نیوٹن جو ہے وہ کیا اس نے کیا کیا تھا، گریویٹی کو پتا لگا نا، اس کا کام یہ کہ ایپل پیڑ سے نیچے کیسے آتا ہے، اس کے پتہ لگانے والے کو سیکنڈ نمبر پر رکھا ہے، لیکن پیڑ سے ایپل نیچے آتا ہے چند فٹ کی دوری طے کرتا ہے، گریویٹی کا پتہ لگایا ہے۔ رسول اکرم وہ ہیں کہ جو زمین سے معراج تک رہے، تو جو آسمان سے جو ہے وہ سیب نیچے کیسے آتا ہے اس کا پتہ لگا ہے، اسے آئزیک نیوٹن کہتے ہیں، جو زمین سے معراج پہ کیسے پہنچا دے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ محمد آل محمد برانتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسی لیے اچھا یہ آپ کہتے ہیں یہ تو رسول اکرم گئے تھے، ہم تو نہیں جاتے، نہیں ایسا ہم گئے۔ الصلاۃ معراج المومن، مسلمان کو بتایا ہے کہ معراج تک پہنچنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم نماز رکھو، یہ نماز تمہارے لیے معراج ہے، یہ تمہیں بلندی عطا کرے گی۔ آپ نے کبھی دیکھا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز کے بعد کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں بھائی؟ میں ابھی یہاں بیٹھا ہوں، آپ آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے تھوڑے تھوڑے میں سلام کرنے لگے، کیا ہوگا؟ کیا بھائی کو قرضہ مانگتے ہو کیوں بار بار کیوں سلام کرو؟ سلام کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ یا تو آدمی جاتے ہوئے سلام کرتا ہے یا واپس آ کے سلام کرتا ہے، یا تو واپس آتا ہے تو سلام کرتا ہے، بچوں وہی سکھاتے ہیں، گھر سے جاؤ تو سلام کر کے جاؤ، دعا لے کے جاؤ، آؤ تو سلام کرو۔ جب آگے اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اب آپ کے لیے منزل کیا کہ جب آپ رکوع میں جھکتے ہیں تو رکوع میں جھکتے وقت حکم یہ ہے کہ آپ اپنی کوہنیوں کو پھیلا دیں، وقف جناح، یعنی اپنے پروں کو کھول دیں۔ کیوں کھول لیں؟ کیونکہ اب آپ بلندی کی طرف جا رہے ہیں، اپنے پروں کو کھول لیں نا، کوہنی کو پھیلاتے ہیں، سمجھا؟ اپنے پروں کو آپ پھیلا رہے ہیں، کیوں؟ کہ آپ کی فلائٹ اب اڑنے والی ہے، آپ کہیں اوپر نہیں جاؤں گا مولانا، سر نیچے رکھوں گا۔ میں نے کہا اسی کو تو معراج مومن کہتے ہیں، یہی تو اللہ سے قریب ترین پہنچنے کا ذریعہ ہے کہ جہاں انسان اپنی پیشانی کو خاک پہ رکھ دیتا ہے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، جب اللہ کے قریب پہنچا جاتا ہے اسی کو معراج کہتے ہیں۔ قرب الہی کی منزل جہاں پہنچا ہے۔ اب جب آدمی معراج پر ہو کر آ گیا تو جیسی نماز ختم کی اب سلام بھیجا جا رہا ہے، مصافحہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اتنے بڑے سفر سے لوٹ کر آئے ہیں، سلوات پڑھ دے رہے ہیں، نماز پہ بات آ رہی ہے، ایک رکن بات اور سن لیجیے، آپ کے کام آئی ہے، تاکہ آپ کی کل میں نے وضو پہ گفتگو کی تھی، نماز پہ دو باتیں آپ کے کام آئیں گی تاکہ آپ انشاءاللہ اپنی نماز میں بھی نماز کو اپ گریڈ کر دیں۔ میں نے عرض کیا کل بچوں کو کہ ہم ہمیشہ عزیزان گرامی اپنے ڈیوائسز کو تو اپ گریڈ کرتے ہیں لیکن کبھی اپنے عبادات کو اپ گریڈ نہیں کرتے، وہ ڈاؤن گریڈ ہو جاتی ہیں، تو ان کے اپ گریڈس اویلیبل ہوتے ہیں ہمیشہ، تو ان اپ گریڈس میں یہ اپ گریڈ ہے۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی رسول اکرم کی عظمت کے سلسلے میں شب ہے اللہ اکبر کا، تو انہوں نے کہا اللہ بہت بڑا ہے، بولے یہ شرک ہے، اللہ بہت بڑا ہے یہ شرک ہے، کہا یہ ترجمہ تو یہ ہوتا اکبر کا مطلب بڑا، اللہ کہا نہیں، جب بھی تم کمپیریٹیولی کسی بھی چیز سے کمپیریزن کرو گے تو شرک ہو جائے، بڑا مطلب اس سے بڑا اس سے بڑا، تم نے تشبیہ دے دی، جب تشبیہ دے دو گے تو بڑا، اس لیے اللہ اکبر کا ترجمہ انگریزی میں انہوں نے چینج کیا، اللہ دا گریٹ کیا، گریٹ بھی ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ گریٹ میں بھی ایسا نگاہ میں سپرلیٹیو بھی لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب وہ کسی سے کمپیریزن ہو رہا ہے۔ تو امام سے پوچھا مولا پھر یہ کیا ہے؟ ہاں کہ یہ اکبر اللہ اکبر سے مطلب یہی ہے کہ جو عہد کی طرح ترجمہ ہے وہ یہ کہ جب بھی تم ترجمہ کرو تو ترجمے میں ذہن میں رکھو ماجوس ہو گئے، یعنی وہ اتنا بڑا ہے کہ جس کی توصیف بیان نہیں کی جا سکتی، جس کی ہم